اصول کی بات ہوتی ہے. یہ جتنے میڈیا میں آتے ہیں اور تراویح نماز نہیں ہے اور تراویح کہاں سے ثابت ہے اور تراویح کدھر سے آ گئی، ہمارا اور ان کا اصول کا اختلاف ہے. یاد رکھو امامیہ جتنے ہیں، اثنا عشری جتنے ہیں، فقہ اثنا عشری جتنی ہے، اہل تشیع جتنے ہیں، ان کے ساتھ اور اہل حدیث حضرات کے ساتھ اصول کا ہمارا اہل سنہ کا اختلاف ہے. اس اختلاف کو سمجھنا چاہیے. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع حجت ہے، دلیل ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے فیصلے اپنے زمانے میں کیے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیے ہیں، مسجد نبوی میں ہوئے ہیں، شورا میں ہوئے ہیں، اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع، کسی مسئلے پہ اکٹھا ہو جانا، اتنی بڑی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہ نہ کریں، ہم نہیں کریں. اہل سنہ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع کی حیثیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہ نہ کریں، ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے، اس حدیث پہ عمل نہیں کریں. وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوتے تھے، وہ ڈیزرو کرتے تھے اس کو کہ اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے، ان کی پیروی بھی کریں. انہوں نے کوئی چیز چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز تو وہ سمجھے ہوں گے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ایک صاحب نے 5ویں شادی کا کہا، مشہور صحابی تھے رضی اللہ عنہ، نام لینے میں بھی حرج نہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں حد جاری کروں گا اگر 5ویں. انہوں نے کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کی تھی. انہوں نے کہا خبردار آئندہ ایسی بات کی، وہ ان کا حق تھا، ہمیں اس میں دخل نہیں دینا. طلحہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. جانتے تھے طلحہ کہ اللہ نے کتنی سمجھ دی ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو. اور بہت متعدد ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع حجت ہے، اور ہمارے اہل سنہ کے مخالفین چاہے وہ اہل حدیث ہوں اور چاہے وہ اہل تشیع ہوں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع کوئی چیز. یہاں پہنچ کے فرق پڑتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے نہیں ہمارے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہیں اور ان کے نزدیک 3 طلاق 1 ہے. جتنے اجماع، جتنی اتفاق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا اپنے زمانے میں، یہ اس ساری چیزوں کے مخالف ہیں. کہتے ہیں توڑو اس اجماع کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرایا تھا. اسی لیے تو 20 رکعتوں پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اجماع کرا دیا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھتے رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود دیکھتے رہے ہیں، ان کے سامنے ہوتا رہا. انہوں نے اس جماعت میں شرکت کی نہیں کی، اپنے الگ سے پڑھے، یہ الگ بات ہے. 20 تراویح اب بھی کوئی اپنی مصروفیات کی بنا پہ الگ پڑھتا ہے، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن 20 تراویح کے اس اجماع کو توڑا ہے امامیہ نے اور اہل حدیث حضرات نے اصول کے اختلاف پہ. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع دلیل نہیں ہے. 3 طلاقوں کو توڑا ہے، اس لیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجماع کرا کے گئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجماع ہو گیا تھا شراب کی حد پہ، شراب کی حد کو توڑا ہے انہوں نے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجماع کرا کر گئے تھے پوری امت کا کہ دیکھو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، انہوں نے توڑا ہے. وہ کہتے ہیں اہل تشیع 3 انگلیاں کاٹنی ہے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. 1 2 4 نہیں، 10 سے زیادہ مسائل ہیں جن پہ صحابہ رضی اللہ عنہ متفق ہو گئے. ان دونوں نے کہا، حدیث حضرات نے بھی، یہ اصول کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے. وجہ اس کے پیچھے ایک اور بھی ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مغفور تھے، بخشے ہوئے تھے. اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی پہ جمع نہیں کرتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گمراہ ہو جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی، لہٰذا ان کی نہیں سنی جائے گی. اسی لیے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں بس صرف کتاب و سنت. ہم کہتے ہیں کتاب و سنت
اور مجتہدین کا اجتہاد، یہ ہے فرق۔ ہم کہتے ہیں اجتہاد حجت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کیا وہ دلیل ہے۔ اسی لیے خلافت راشدہ کا مسئلہ بھی اسی کے تحت آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، سب نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی تو ہمارے نزدیک تو دلیل، اب کہتے ہیں وہ دلیل ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جم جانا، اجماع، سب کا اکٹھے ہو جانا حجت اور دلیل نہیں ہے تو اس کی زد جا کر پڑے گی ختم نبوت پہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا تھا نا، سب کا اجماع تھا کہ وہ نبوت کا دعوے دار ہے، لہٰذا اس کو قتل کرنا چاہیے، تو پھر اجماع توڑ لو۔ خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ سب سے پہلا اجماع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا۔ وہ جب کہتے ہیں کہ نہیں اس کی زد جا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو اجماع کروایا ہے وہ اس پہ ختم نبوت، یہ ایک علمی بحث ہے۔ اس لیے جتنے بھی میڈیا میں شور مچا ہوا ہے نا، تراویح 10 ہیں کہ 12 ہیں کہ 20 ہیں کہ سرے سے حدیث سے آئے ہی نہیں ہیں، اے حضرت تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں آیا، یہ واجب کا لفظ حدیث میں آیا ہے، یہ قیاس کا لفظ حدیث میں آیا ہے، یہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی تقسیم حدیث میں آئی ہے، یہ فرض اور واجب وتر واجب ہے یہ تقسیم حدیث میں آئی ہے، کہاں یہ الفاظ آئے ہیں؟ وحدت الشہود اور وحدت الوجود حدیث میں آیا ہے، یہ الفاظ نہیں آئے، یہ اصطلاحات امت نے بعد میں اختیار کی۔ اسی لیے جو صاحب کہتے ہیں کہ سرے سے نماز تراویح ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں صرف فرض نماز ایسی ہے جس پہ اللہ پوچھے گا، باقی سنتیں پڑھو نہ پڑھو، نفل پڑھو نہ پڑھو، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرض پہ بھی اللہ پوچھے گا اور سنت موقدہ کے ترک پہ بھی اللہ پوچھے گا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت جس پہ وہ عمل کرتے رہے، آپ نے فرمایا، اور کتنی شدید بات ارشاد فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک سنتی، جس نے میری موقدہ سنت کو چھوڑ دیا، لم ینل شفاعتی، قیامت میں میری شفاعت سے نہیں پہنچی۔ یہ تھوڑی سی محرومی نہیں ہے۔ جس ہستی کا فیض کرم اور جس ہستی کی شفاعت کی بارشیں جہنم میں کافروں تک کے کام آئیں گی، کافر جو نچلے درجے میں تھا اوپر کے درجے، اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نظر میں کوئی عزت احترام میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کی نظر میں ان جیسا معزز شخص کوئی نہیں دنیا میں، کائنات، وہ اکیلی ہستی ہے جس کو اللہ نے ختم نبوت کے مقام پر فائز کیا، اکیلی ہستی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صوفیہ کہتے ہیں ہزاروں سال اللہ کی صفت علم کی تجلیات پڑھتی رہی، اللہ کی صفت نور کی تجلیات پڑھتی رہی، شہود کی تجلیات پڑھتی رہی، اور اللہ کا اسم اعظم ایک ہے، اور اسم اعظم کی تجلیات فقط ایک ہی ہستی پہ پڑھی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبيل الدموع سبيل مريح